اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ایک دفعہ مل کر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ درود و پاک میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، سب بہن بھائیوں کو، تمام اہل مسلمانوں کو ذوالحج کا مبارک مہینہ مبارک ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس پیارے مہینے میں، اس بابرکت اور افضل مہینے میں ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا نے اللہ کی راہ میں جو قربانی پیش کی، اس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، جس سے اللہ پاک اپنے بندوں کی تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرماتا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائنٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، ذوالحج کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات، نفلی عبادات، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز پڑھنے کی پابندی کرے، جس سے اللہ تبارک تعالی ہمارے ہر گناہ کو معاف کرتے ہوئے ہمارے دل کی جائز حاجات کو، مرادوں کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورہ کوثر پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے، اور جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے میں تمام بہن بھائیوں کی دل کی تمام حاجات اللہ تبارک تعالی ذوالحج کے مبارک مہینے کے صدقے پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر کا بہت ہی زیادہ پڑھنے کا اور اس کے وظیفے کرنے کا ثواب ہے، اور اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم حیران ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ان کے کرشمات کیسے نازل کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر بہت ہی غمگین حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، اسی لیے جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، کوئی حاجت ہو، دل کی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس کو وظیفے کے طور پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مرادوں کو بڑھ لائے گا۔ آج کا وظیفہ کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ نماز مغرب کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کو آپ چاہیں تو چاند مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، یا پھر وہیں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جگہ پر بیٹھ کر اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سے آپ کے کیے جانے والے سوالاتوں کو، دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے نماز مغرب کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں 11 مرتبہ سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ چاند کے سامنے کھڑے ہو کر یا وہیں اپنی جگہ پر بیٹھے جہاں آپ نماز مغرب ادا کریں، اس وظیفے کو تمام دلی حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ذوالحج کے
مبارک مہینے میں آل نبی کی آل کے صدقے، نبی کے صدقے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو، مرادوں کو بڑھ لائے۔ آخر میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوئٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔